بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام اسلام حق والکفر باطل لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتہلیلہ انادل الکیان الصلاة والسلام علی صاحب القرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سارے بلال بھائی کے اس دولت خانے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر خیر کے لیے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر اس گھر کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی اماجگاہ بنائے۔ اس گھر کے بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ حیات خضر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، آپ دوست احباب بھی یعنی کہ یقینی بات ہے ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو انہوں نے یعنی کہ ہو گیا ہے، تکیے کا اہتمام کیا، چادر کا اہتمام کیا، لیکن ہم کو آپ ہم تو خیال رکھنا ہے کہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختصر سے وقت میں 10 سے 15 منٹ میں چاند ایک سرکار کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے بیان کر کے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی ذات کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ خلق اخلاق کی جمع ہے، اخلاق اچھی عادات کو کہتے ہیں، اچھے کردار کو کہتے ہیں۔ کائنات کی تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں، تمام اچھے خصائل و عادات اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے اپنے محبوب کے دامن کرم میں ڈال دیے۔ ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر خوبی، ہر کمال جہاں اپنے حد تک پہنچتا ہے وہ سارے کے سارے حدود و قیود مصطفیٰ کریم کے قدموں پر اللہ تعالیٰ نے قربان فرما دیے۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے صداقت عطا فرمائی، امانت عطا فرمائی، شرافت عطا فرمائی، حتیٰ کہ جس ماحول میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ جانتے ہیں مکہ کا کیسا سخت ماحول تھا، جہاں پر نسل در نسل بت پرستی ہو رہی تھی، لوگ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اللہ کا وہ گھر جو توحید کا مرکز ہے، اس اللہ کے گھر میں 360 بتوں کو انہوں نے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اب اس ماحول میں جب لوگ اپنے آبا و اجداد کو اس بت پرستی میں دیکھتے آ رہے تھے تو اس ماحول میں سرکار نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہانوں میں تمہاری کامیابی کا میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب سرکار نے یہ کہا تو پورے مکے کے اندر کوہرام مچ گیا، لوگوں نے کہا ارے یہ محمد بن عبداللہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان پر جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پاگل ہے، کوئی کہتا ہے یعنی کہ جو ان کے منہ میں زبان پہ الفاظ آتے ہیں ساحر علیم، کہا کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ تو سرکار کو پھپتیاں کسی گئیں، سرکار کے اوپر گندی اوجھیاں پھینکی گئیں، سرکار کے راستے میں گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، آپ کو زد و کوب کیا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے گئے۔ یہ تمام ہونے کے باوجود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے
بد دعا نہیں نکالی۔ اور وہ بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے، وہی بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی پکارا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم کوئی صفا پر جب سوار ہوئے، کوئی صفا پر سرکار نے جا کر کہا اے مکہ والوں، اگر میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیا تم میری بات مانتے ہو؟ انہوں نے سب نے مل کر کہا اے محمد، جب سے تم پیدا ہوئے ہو ہوش سنبھالا ہے، آج کے دن تک ہم نے تمہاری زبان پر جھوٹا کوئی بھی کلمہ نہیں سنا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم سچ بولتے ہو، تمہاری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ تو سرکار نے کہا جب تم ایک اندیدے لشکر کی صداقت میری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے ساتھ کر رہے ہو، پھر اس اندیدے خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس کو تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ میں محمد بتا رہا ہوں نا کہ خدا ایک ہے، لہٰذا تم مان جاؤ۔ جب سرکار نے یہ بات کہی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا ابو لہب جس کا نام ہے کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس کام کے لیے ہم کو یہاں بلایا؟ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکے چاچے نے یہ کہا نا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہم کو اس کام کے لیے یہاں بلایا؟ میرے محبوب کا دل اطہر، سرکار کا قلب مبارک غمزدہ ہوا۔ اگر پرائے کوئی بات کہہ دیں تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اپنے قریبی رشتہ دار جب کوئی بات ایسی کرتے ہیں تو پھر وہ بات دل پر لگتی ہے۔ جہاں سے امید نہیں ہوتی کہ انسان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، وہاں سے ایسا سلوک ہو تو وہ زخم پھر بہت دیر کے بعد بھرتا ہے۔ اپنوں کی مار انسان کو بہت یاد رہتی ہے۔ تو اب جب چچے نے یہ بات کہی نا کہ تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو میرے محبوب ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب انت بِأَعْيُنِنَا، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے۔ ہماری نگاہ الوہیت، ہم خدا کی جو نگاہ ہے، نظر ہے، محبوب 24 گھنٹے تیرے رخ ودعا پہ رہتی ہے، ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پریشان دیکھا نا، میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک نسخہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم نے نہیں بولنا، اب انہوں نے تمہاری ناموس پر حملہ کیا ہے، تم خود تو نہیں آئے نا، تم نے خود تو نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے تم کو بھیجا ہے، ہم نے تم کو نبی بنایا، ہم نے تم کو رسول بنایا، تم نے ہمارے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے وعدہ لا شریک کا نعرہ الاپا، تم نے ہمارے کہنے پر محمد رسول اللہ کا گیت گایا۔ اے محبوب ہم نے تم کو بھیجا، لہذا ہم ہی تمہاری حفاظت کریں گے۔ محبوب اس تمہارے چاچے نے آج تمہاری لوگوں کے سامنے اہانت کی ہے، بے عزتی کی ہے، تم کو برا بھلا کہا ہے۔ محبوب اگر تو اس کو جواب دے دے گا پھر تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اس نے تم کو برا بھلا کہہ دیا، تم نے اس کو برا بھلا کہہ دیا۔ محبوب ہم نہیں چاہتے کہ تو اپنی پاک زبان سے اس کو کوئی برا بھلا کہے، میں خدا اس کو برا بھلا کہنے کے لیے اور اس کی اہانت بیان کرنے کے لیے اور اس کے برے انجام کا اعلان کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اے میرے خدا تو کیا کہے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب اس نے تو بد دعا دی ہے، تب اللہ کا یا محمد کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں خدا تم کو بتاتا ہوں واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیرا خدا تجھ کو لوگوں کے شر سے بچا کر رکھے گا۔ کوئی بندہ تیرا ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، تیرے سر کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت خود کرے گا۔ لیکن محبوب میں آپ تم کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب تیرے دوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے محبوب کو کہا کہ تیرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے، میں خدا کہتا ہوں تیرے دوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کتب تفسیر کا اگر مطالعہ کریں سورہ پاک کی تفسیر کے اندر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں نازل کی ہے۔ ساری کی ساری سورہ لہب جو ہے ابو لہب اور اس کی بیوی اس کے خاندان کی مذمت میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں
تو ابو لہب مرتے دم تک اس کے دونوں ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے. وہ جب مرا تھا اس کے دونوں ہاتھ سلامت تھے. یہ سورت نازل ہونے سے لے کر اس کے مرنے کے دم تک اس کے دونوں ہاتھ سلامت رہے. لیکن اللہ کا قرآن سچا ہے, اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں نازل کی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوتا, اس کے دونوں بازو ٹوٹ جاتے, ہاتھ ٹوٹ جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر علماء مفسرین نے فرمایا اس کی تعویل و تفسیر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا, ابو لہب کی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی دشمنہ تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر محفل میں, ہر بازار میں, ہر گلی اور کونے میں برا بھلا کہتی تھی, گالیاں نکالتی تھی, وہ بھی جہنم کی آگ بن گئی. ابو لہب وہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا. لیکن ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کو اسلام کی دولت عطا فرما کے محمد عربی کا غلام بنا دیا. فرمایا جو اولاد ہوتی ہے نا وہ بوڑھے باپ کا سہارا ہوتی ہے, اس کے بازو ہوتی ہے, اس کی طاقت ہوتی ہے, اس کا مستقبل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے والدین کو ایک نعمت عطا فرماتا ہے. تو جب ابو لہب کے 2 بیٹے, جب وہ دونوں کے دونوں اپنے باپ اور ماں کے دین سے منحرف ہو کر اس بت پرستی کو چھوڑ کر سچے دین اسلام کے پیروکار بن گئے, فرمایا یہ ہے وہ تفسیر. اس نے کہا تب اللہ کا یا محمد کہ محمد تمہارے دونوں یعنی کہ تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ نے کہا اے ابو لہب میرے محبوب کے ہاتھ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے, میں خدا کہتا ہوں ایک وقت آئے گا, آج تو میرے محمد کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کل تیرے ہی سین سے محمد عربی کی نعتیں پڑھی جائیں گی. تیرے ہی سین سے تیرے ہی بیٹے میرے محمد کے ایک اشارے پر اپنی جان میرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر محاذ پر اپنے محبوب کا دفاع فرمایا, اپنے محبوب کی عزت کی رکھوالی کی ہے. تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اعلیٰ مقام پر فیض فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے چھوٹی عمر میں عقبہ بن ابی معیط, یہ ایک عرب کا مکے کا بہت بڑا سردار تھا, اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن میں بکریاں چرا رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ باہر نکلے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او بیٹے کیا تیرے پاس دودھ والی بکری ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دودھ وہ والی بکریاں ہیں جو دودھ دیتی ہیں. تو سرکار نے کہا کہ کسی ایک بکری کو ہماری طرف لے کر آؤ, ہم اس کا دودھ دونا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہ بکریاں تو ہیں, دودھ بھی دیتی ہیں, لیکن یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں, میں ان کا دودھ دونے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. میرے آقا کی بکریاں ہیں, اگر میری اپنی ہوتی تو آپ دو لیتے, لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میرے آقا کی ہیں, اور میں اپنے آقا کے اذن اور اجازت کے بغیر بکریاں آپ کے قریب نہیں لا سکتا. سرکار دو عالم نے کہا ٹھیک ہے, جو دودھ بکری کے وجود میں دودھ تبھی آتا ہے جب کوئی بکرا اس کے نزدیک جاتا ہے, تو پھر وہ یعنی کہ بکری بچے دیتی ہے, اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کرتا ہے. کوئی ایسی بکری میرے پاس لے کر آؤ جس کے نزدیک ابھی تک بکرا نہ گیا ہو, جس کے نزدیک ابھی نر یعنی کہ نہ پہنچا ہو. جیسے ہم بولتے ہیں ابھی تک یعنی چھوٹی سی لیلی ہوتی ہے جو ابھی تک یعنی کہ بچے دینے کے قابل نہیں ہوتی, چھوٹی عمر کی بکری, چھوٹی جو عمر کی لیلی ہوتی ہے. سرکار نے کہا کوئی ایسی بکری میرے پاس لے کر آؤ تاکہ ہم اس سے دودھ لے لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کہ ایسی چھوٹی بکریاں دودھ دینے کے قابل تو نہیں ہوتی ہیں نا. تو سرکار نے فرمایا وہ تمہارا کام نہیں ہے, اس بکری سے دودھ لینا ہمارا کام ہے. تم تو نیچرلی جو فطرتی طور پر بکریاں دودھ دینے والی ہیں, جن کے نزدیک بکرا جاتا ہے اور پھر وہ بکریاں بن جاتی ہیں اور پھر وہ بچے دیتی ہیں, اس کے بعد دودھ آتا ہے, تم تو ان بکریوں کے دودھ دینے سے انکار کر رہے ہو نا کہ آقا کی امانت ہے. اس عبداللہ بن مسعود نے اپنے ریوڑ میں سے ایک چھوٹی سی بکری, چھوٹی سی لیلی جو بہت چھوٹی تھی, ابھی عمر کی چند مہینوں کی بکری تھی, لیلی تھی, وہ پکڑی تو سرکار کے سامنے اگر کھڑا کر دیا.
اب وہ بھی امتحان لے رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کہ کیا کہ اس چھوٹی سی بکری لیلی سے جس کے ابھی تک بالکل چھوٹے چھوٹے یعنی کہ تھن ہیں، کیا یہ بکری اور یہ چھوٹی سی لیلی بھی کیا یعنی کہ دودھ دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے چھوٹی سی لیلی سرکار سامنے کھڑا کر دی. جب سامنے آئی نا فماسہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درعہا، سرکار دو عالم نے نا اپنے وہ ید اللہ والے ہاتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر بیان فرمایا، وہ پاکیزہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے نیچے کر کے اس کی اس جگہ پر لگائے جہاں پر بکری کے تھن ہوتے ہیں. وَدَعَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار نے اس چھوٹی سی لیلی کے جب وہ تھنوں والے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ کا نام لیا. وَآتَاهُ ابو بکر بِصَحْفَةٍ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ایک بہت بڑا طباق، ایک بہت بڑا ڈونگا لگا لیں، بہت بڑا برتن لگا لیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. فَحَلَبَ فِيهَا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہینوں کی چھوٹی سی لیلی کے وجود سے جب دھونا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے برتن کو دودھ سے بھر دیا. فَحَلَبَ فِيهَا، تو سرکار نے اس میں دوہا. وَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ اشرب، سرکار نے جناب صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس دودھ کو پیو. ثُمَّ قَالَ لِلدَّرْعِ عقلے، تو جب سرکار نے ابو بکر کو پلا لیا، خود پی لیا، عبداللہ بن مسعود کو پلا دیا، تو جب دودھ سارے پی چکے اور تمام کی بھوک ختم ہو گئی تو سرکار دو عالم نے اس جب وہ بکری کے جو تھن تھے ان تھنوں کو ہاتھ لگا کر کہا اے تھنوں تم جس حالت پر پہلے تھے دوبارہ اسی حالت پر لوٹ جاؤ. یعنی جیسے تم چھوٹے چھوٹے تھن تھے نا، وہ تھن جس میں سے دودھ باہر نکل نہیں سکتا، وہ تھن جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، ابھی بکری بہت چھوٹی ہے. سرکار نے اس چھوٹی سی بکری سے جب دودھ دوہا، سب نے دودھ پیا. عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ ہے اور یہ ان کا کیسا معجزہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ ایک لسٹ فعادہ، کہا کہ اے تھنو واپس پلٹ جاؤ، اپنی اصلی حالت پر چلے جاؤ، کما کانا، جیسے تم پہلے تھے. وکانا ھذا ہوا سبب اسلام عبداللہ بن مسعود، یہ معاملہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ان کی یعنی کہ اسلام قبول کرنے کا سبب بیان کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سرکار نے آ کر مدینہ کو اپنی جائے پناہ بنایا، اپنی پناہ گاہ بنا لیا. تو ایک ماں اور بیٹا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. کچھ دن گزرے تو وہ بچہ جو تھا بیمار ہو گیا. بیماری کے بعد 2-3 دن گزرے تو وہ بچہ مر گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس بچے کے وہ غسل کا اہتمام کرو، کفن دفن کا اہتمام کرو. اس بچے کو غسل دیا گیا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے، باپ بھی نہیں ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے. ماں اور بیٹا مکہ سے اکیلے آئے، مدینہ پہنچے. چند دنوں کے بعد وہ بچہ بیمار پڑ گیا اور 1-2 دنوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بچہ فوت ہو گیا. میرے محبوب نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کے غسل کا اہتمام کرو. جب غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ. ماں کو بلایا گیا، خبر دی گئی کہ بچے کا کفن ہو چکا ہے، غسل ہو چکا ہے، اب بس جنازے کی دیر ہے. آخری زیارت کے لیے، آخری ملاقات کے لیے اگر تم اپنے بیٹے کے پاس آنا چاہتی ہو تو سرکار نے تم کو اجازت دی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ماں آئی، ماں اپنے بیٹے کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی. بیٹے کے پاؤں کے اوپر ماں نے دونوں ہاتھ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کرتی ہے، دعا کرتی ہے. ماں کہتی ہے اللہم انی اسلمت لک طوعا، اے اللہ میں نے اپنی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے. یعنی مجھ کو اسلام قبول کرنے میں کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی نے مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا، زور نہیں ڈالا. میں بس اسلام سے متاثر ہوئی ہوں. میرے باپ دادا پہلے بت پرستی میں تھے، ہم کافر تھے، ہم مشرک تھے، لیکن جب تو نے اپنے محبوب کو کائنات میں مبعوث کیا ہم نے تیرے محبوب کے اخلاق کو بہت نزدیک سے دیکھا. تیرا محبوب اچھے اخلاق کا پیکر تھا. تیرے محبوب نے ہم کو اصل دین سے روشناس کرایا، تیری معرفت دلائی. یا اللہ میں برضا و رغبت اپنے دل کے ساتھ میں نے اسلام قبول کیا ہے.
وخلات الاوثان، اور میں نے بتوں کو چھوڑ دیا، زہدن اپنی مرضی کے ساتھ، یا اللہ میں نے بت پرستی کو ترک کر دیا، وہاجرت الیک رغبتاً، اور میں نے تیرے راستے میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر لی، مکہ سے اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے بڑوں کے قبرستان کو چھوڑا، اللہ تیرا گھر مکہ چھوڑ کر میں تیرے محبوب کے پاس مدینے میں آ گئی، اس لیے کہ جو 4 دن زندگی کے ہیں وہ اللہ کے محبوب کی زیارت میں گزاروں، اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھوں، تعلیمات نبوی حاصل کروں۔ یا اللہ ان تمام کاموں میں مجھ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا۔ یا اللہ اللہم لا تشمت بی عبدت الاوثان، یا اللہ میں تم کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، وہ بات کیا؟ جب میں مکہ سے چلی تھی میں اکیلی تھی، میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، اب جب مدینے سے یہ خبر مکے پہنچے گی کہ فلاں عورت جو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مدینے گئی تھی اس کا بیٹا اس لیے مر گیا کہ وہ اسلام قبول کر کے ایک منحوس دین میں داخل ہوا اور اس دین کی نحوست کی وجہ سے بیٹا مر گیا، اور جب مکے کے کافروں کو میرے بیٹے کی فوتگی کا پتہ چلے گا نا تو وہ مجھ پر بھی ہنسیں گے، میرے دین پر بھی ہنسیں گے، تیرے دین پر بھی ہنسیں گے، تیرے محبوب کی نبوت پر بھی ہنسیں گے۔ یا اللہ اپنے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کی مہلت نہ دے۔ یا اللہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، آج میرا بیٹا مر گیا کل میں مر جاؤں گی، اور ہر انسان جو ذی روح ہے اس نے ایک دن مر جانا ہے۔ یا اللہ یہ جان تیری امانت تو نے واپس لے لی، میں اس امانت کے دینے پر راضی ہوں، لیکن یا اللہ ابھی میرے بیٹے کے مرنے کا وقت اس لیے نہیں تھا کہ اگر میرا بیٹا مر گیا تو پھر میرے بیٹے کے مرنے کی خبر مکے جائے گی تو مکے والے جب وہ سیٹیاں بجائیں گے، تالیاں ماریں گے، ہنسیں گے، کہیں گے کہ ہم نے منع کیا تھا اسلام قبول نہ کر، لیکن اس نے اسلام قبول کر کے اپنے بیٹے کے سر چڑھ گئی ہے، اپنے بیٹے کو اس نے موت کے منہ میں داخل کر دیا۔ کہتی ہے اللہم لا تشمت بی عبدت الاوثان، یا اللہ بدھ کے بندوں کو مجھ پر ہنسنے کی جب وہ موقع نہ دے، ولا تحملنی من ہذہ المصیبہ ما لا طاقت لی بحملہا، یا اللہ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ قالا حضرت انس کہتے ہیں فواللہ ما تغزی کلامها حتی حرک قدمہ، جب ماں نے اتنے درد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، کہا یا اللہ مر گیا سو مر گیا، کوئی معاملہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یا اللہ میں نہیں چاہتی کہ تیرے محبوب کے دین پر کوئی انگلی اٹھائے، میں نہیں چاہتی تیرے محبوب کے دین کو کوئی برا بھلا کہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بندہ مجھے اس بات پر تانا دے کہ ہم نے منع کیا تھا اسلام قبول نہ کر، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کی نحوست کی وجہ سے اس کا بیٹا مر گیا۔ یا اللہ اگر میرے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے اسلام کی اہانت ہوتی ہے، میں تیری عاجز بندی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہوں یا اللہ میرے بیٹے کی جان لوٹا دے۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی کی اس لیے نہیں دعا مانگ رہی کہ میرا گزارا میرے بیٹے کے بغیر نہیں ہوتا، میں اپنے بیٹے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ ہر بندے نے مرنا، میں بھی مر جاؤں گی، میرا بیٹا آج مر گیا، میرا دل دکھی ہے، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے، وقت بہت بڑی پٹی ہے، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم کم ہو جاتا ہے، یہ بھی غم کم ہو جائے گا، لیکن یا اللہ اگر میرے بیٹے کے مرنے کی خبر کافروں تک پہنچے گی تو لوگ اسلام پر ہاتھ اٹھائیں گے، گالیاں دیں گے، باتیں منائیں گے، اور میں نہیں چاہتی میرا بیٹا اسلام کی بے عزتی کا سبب بنے۔ مالک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کی جان کو لوٹا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، سرکار خود دیکھ رہے تھے کہ اس وہ عاجزہ خاتون کی اللہ کے ساتھ نیاز مندی والی اور ناز و نیاز والی دعا، اب ہوتا کیا ہے؟ کیا اللہ اپنا تقدیر والا قلم واپس لوٹائے گا؟ اللہ اپنی قدرت وہ جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت والی، کیا وہ تبدیل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ابھی اس خاتون کی پوری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ہم نے کیا دیکھا کہ حتی حرک قدمہ، اس بچے نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، وہ جو مر چکا تھا، جس کو
غسل دے دیا تھا، جس کو کفن پہنا کر جس کی یعنی کہ کفن کو باندھ دیا گیا تھا، جب ماں نے اپنے بیٹے کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا نا، یا اللہ میں اسلام کی عزت کے لیے کہتی ہوں میرے بیٹے کی زندگی کو لوٹا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابھی ماں کی بات پوری نہیں ہوتی، حتیٰ حرہ کا قدم ہے، اس بچے نے اپنے دونوں پاؤں کو ہلایا، وَأَلْقَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، اور اپنے منہ سے اس بچے نے خود کپڑا ہٹا دیا، وہ جو مر چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کی بقا، اپنے دین اسلام کی سربلندی، کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنے محبوب کے اس غلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس بچے نے قدموں کو ہلایا اور اپنے چہرے سے اس نے جب وہ کپڑا ہٹا دیا، وہ آشا، پھر وہ زندہ رہا، وہ بچہ جو اللہ کے دستور کے مطابق کل نفس ذائقۃ الموت کا ایک بار جام پی چکا تھا، پھر وہ بچہ زندہ ہوا، ثم آشا، پھر وہ زندہ رہا، حتیٰ قبض اللہ رسولہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد کی روح کو قبض کیا، یعنی سرکار کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، وہ حتیٰ ہلاکت امہ، حتیٰ کہ سرکار کے انتقال کے کافی عرصہ بعد اس کی ماں کا انتقال ہوا، اور ماں کے انتقال ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر موت کا دوبارہ جام پہ وہ پیدا فرما دیا۔ یہ ہے اسلام کے ساتھ اخلاص، اور یہ ہے اسلام کے ساتھ محبت، اور اس ماں کی درد مندی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مالک میں نے جو اسلام قبول کیا مجھ پر کسی نے زبردستی نہیں کی، صرف اور صرف میں نے تیرے محبوب کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور مالک اگر میں نے اپنی رضا و رغبت سے اسلام قبول کیا ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں مالک میرے بیٹے کی موت اسلام کی بے عزتی کا سبب نہ بن جائے کہ کافر کہیں کہ ہم نے منع کیا تھا لیکن یہ نہ رہی، اس نے اسلام قبول کیا تو بیٹا مر گیا، مالک اگر میرے بیٹے کے مرنے سے اسلام کی اور صاحب اسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہونے کا اگر یعنی کہ مالک اندیشہ ہے، پھر میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کی زندگی کو لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول قدرت تبدیل فرما دیا، کبھی مرنے والے زندہ نہیں ہوتے، جو ایک بار مر جاتے ہیں پھر وہ مر ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی اس غلامہ، اپنے اور محبوب کی صحابیہ کی اس دعا کو قبول فرما کر دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں پھر وہ بچہ زندہ رہا، حتیٰ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس کائنات سے پردہ پوشی ہوئی، سرکار کا انتقال ہو گیا، اور سرکار کے انتقال کے بعد اس صحابی بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال کر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر دوبارہ موت کا قلم جاری فرمایا۔ یہ اسلام کے ساتھ وفا کی برکات ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کمالات، تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں سرکار کے اندر موجود ہیں، ہم سرکار کی امتی اور غلام ہیں، ہم کو ان محافل سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ماہ میلاد آیا گزر رہا ہے، ہم محافل سنا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، ان محافل کو سن کر سچائی کو اپنائیں، ان محافل کو سن کر جھوٹ سے اجتناب کریں، صدق مقال کی عادت بنائیں، منہ سے جو کلام نکلے وہ سچ نکلے، رزق حلال کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ جو رزق دے وہ حلال کا رزق ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں، عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ جیسے خالی دامن ہم آئے ایسے خالی دامن میں جب وہ اس میلاد کے مہینے کے بعد خالی دامن ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ جب ماہ میلاد اپنے اختتام تک پہنچے تو ہمارا سارا نامہ اعمال نیکیوں کے ساتھ مالا مال ہو، ہمارے نامہ اعمال میں حسنات و برکات ہو، اور تمام گناہ اس میلاد کی رحمت اور برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، موسم ٹھنڈا اس کے باوجود ہم سارے دوست احباب بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس عقیدت بھری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔